حاضرین جماعت، دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی نماز فجر با جماعت ادا کرنا، مالک کاملین کی نمازوں کے صدقے سے اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے رمضان مبارک کے روزے رکھنا قبول و منظور فرمائے۔ نزہۃ المجالس کتاب کا نام ہے، جلد پہلی ہے۔ کہ قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب سور پھونکیں گے اور قبریں کھلیں گی اور قبروں سے لوگ باہر نکلیں گے، تو ان قبروں سے وہ نکلنے والے بھی ہوں گے جو روزہ دار ہوں۔ جب روزہ دار اپنی قبروں سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ جنت کے رضوان کو کہے گا، جنت کے فرشتے کو فرمائے گا حکم دو کہ جو روزہ دار میری رضا کے لیے روزہ رکھتے تھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے، تو آج اللہ کریم ان کی ان خواہش کو جنت کے کھانوں سے پوری فرمائے گا۔ اللہ حکم دے گا، اے فرشتوں، اے رضوان جنت، اعلان کرو کہ جو قبروں سے نکل کر روزہ دار آ رہے ہیں نا، ان کے سامنے جنت کا دسترخوان لگا دیا جائے۔ تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا ایتھا الغلمان والولائی، اے جنت کے نگہبان، جنت کے فرشتوں، اب جو روزہ دار اپنی قبروں سے محشر کی طرف رواں دوا ہیں، ان کے لیے جنت کا دسترخوان لگا دیا جائے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو کاٹا ہے، دسترخوان لگایا جائے گا، اس میں بہشت کے میوہ جات ہوں گے، ہر ذائقے کے مشروبات ہوں گے، ہر کھانا اس کے اندر ہوگا۔ روزہ دار مرد ہوں گے یا روزہ دار عورتیں ہوں گی، ان کا استقبال یوں کیا جائے گا کہ ان کے سامنے فرشتے دسترخوان لگا دیں گے۔ یہ اللہ کریم ان کے سامنے ان کو عزت دے گا، اہل روزہ دار کو جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ان کا یوں استقبال فرمائے گا اور اعلان ہوگا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اعلان قدرت ہوگا، فرشتوں ان کو کہہ دو آج ان روزوں کی برکت سے کھاؤ اور پیو۔ اور یہ اجر و ثواب قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبک۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان سے ثواب سمجھ کر رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ روزہ دار دنیا میں روزہ رکھتا ہے، ایمان اور ثواب سمجھ کر رکھتا ہے، یہ اجر کب مل رہا ہے؟ یہ اجر آخرت میں نہیں ملے گا، یہ جو اجر ملا جا رہا ہے دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ روزہ دنیا میں رکھو گے، ایمان کی حالت میں ثواب سمجھ کر رکھو گے، تو دنیا ہی میں تمہارے جو اگلے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو آخرت میں بھی صلہ تو ہوگا، کوئی آخرت میں بھی کوئی اجر تو ہوگا۔ تو مصطفیٰ نے پھر فرمایا، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے، ان ابی ہریرہ تھا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى سبعۃ۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے، ابن آدم کا، آدم کی اولاد کا ہر عمل رمضان میں 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، مگر جو روزہ ہے نا، وہ روزہ اللہ کے لیے ہے، مگر روزہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں جزا خود ہی اس کی دوں گا، اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ روزے کی جزا خود خدا دے گا، ہر عمل کی جزا فرشتوں کو کہے گا ان کو ان کا اجر دے دو، ان کو ان کے اجر کا حق دے دیا جائے۔ اور جب روزے کی باری آئے گی، مالک فرمائے گا یہ روزہ میرے لیے ہے، اجر بھی میں خود دوں گا۔ روایات میں آتا ہے قرب قیامت ہوگا، قیامت کے دن حساب و کتاب چل رہا ہوگا، ایک بندے کا حق دینا ہوگا، وہ آئے گا حق وصول کرے گا، اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی۔ پھر دوسرا آئے گا، نمازیں گئی، تیسرا آئے گا، حج گئے، چوتھا آئے گا،
عمرے بھی گئے، 5 ماہ کا صدقہ خیرات گیا، سارے عمل ختم ہو جائیں گے، لیکن حق والے باقی رہیں گے۔ وہ آئے گا، عمل باقی ایک رہ جائے گا، عمل ہوگا روزے کا، یہ مطالبہ کرے گا اور آ کے کہے گا میرا حق تمہیں دینا ہے دے۔ اب یہ بندہ کہے گا میرے پاس کچھ نہیں بچا، فقط میرے روزے بچے ہیں۔ کیا بچے ہیں؟ روزے بچے ہیں۔ جب یہ روزوں کا اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا اس بندے کو اس نے جو بھی عبادت کی میری رضا کے لیے کی، تو روزہ میرے لیے رکھا، روزہ میرے لیے رکھا، اس کی جزا میں خود ہوگا۔ اب اللہ کریم اس بندے کو کہے گا اے تو جو حق لینے والا ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، جزا اس کی میں دوں گا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بندہ کہے گا مالک مجھے جنت چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ اللہ فرمائے گا روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں نے اس کو بھی دے دیا ہے اور اس کا اجر تجھے بھی دے دیا ہے، اس روزے کی برکت سے تو بھی اور تیرا یہ بھائی بھی جنت میں چلے جاؤ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ان کو بھی لے کے جائے گا جو قیامت کے دن تم سے حق وصول کرنے کے لیے آئیں گے، اور روزے کا حق اور اجر اللہ کسی کو نہیں دے گا، بلکہ جو آئے گا وہ بھی بخشا جائے گا، جو رکھے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، روزہ خدا کے لیے ہے، فإنه لی وانا اجزی بہ، جزا بھی خود خدا دے گا، جزا بھی خود خدا دے گا۔ پھر فرمایا میرے مصطفیٰ نے یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی للصائم، روزہ دار اپنی خواہشات کو، کھانے پینے کو اللہ کی رضا سے روکے رکھتا ہے۔ فرحتان فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے فرمایا 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہے، ایک خوشی رب کے دیدار کے وقت ہے۔ فہم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی جو منہ کی بو ہے نا، اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ والصیام جنۃ، روزہ کوئی عام چیز نہیں ہے، فرمایا روزہ ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، وہ روزہ ہے۔ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ فرمایا والصیام جنۃ، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے۔